میرج جو ہے نا وہ ایک سیریسنس لے کے آتی ہے ریلیشن شپ کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرج جو ہے, میرج نکاح جو ہے, نکاح کی جو انسٹیٹیوشن ہے, اس کا سب سے زیادہ فائدہ عورت کو ہوتا ہے, سب سے زیادہ پروٹیکشن عورت کو ملتی ہے. آپ نے بھی اس طرف اشارہ کیا. دیکھیں آدمی کے لیے جو ہے نا, اگر آپ یہ سوشل سائنٹسٹ کو, سائیکالوجسٹ کو, فلاسفرس کو پڑھیں گے نا, آدمی کے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن جو ہوتی ہے میرج کے اندر, وہ کارڈنل پلیجر بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, فزیکل پلیجر بھی ہوتا ہے, اور وہ کافی بڑی موٹیویشن ہوتی ہے. اینڈ اگر آپ انسٹیٹیوشن آف میرج یا اس کو مجبور نہیں کریں گے کہ وہ باقاعدہ کمٹ کرے, کانٹریکٹ کرے, تو وہ یو آر putting your girls in a vulnerable position where they will use them and abuse them and move on. Unfortunately یہ کہنا بھی بڑا برا لگتا ہے مجھے, لیکن یہ حقیقت ہے. دیکھیں جو اللہ نے نظام بنایا نا, اس میں عورت ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنا شرف دیا, اتنا آنر دیا کہ عورت جو ہے نا وہ اپنے پیٹ میں جو ہے نا بچہ رکھتی ہے. عورت جو ہے نا وہ آگے انسان کی نسل کو آگے چلاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آنر کیا ہماری ماؤں کو. اس وجہ سے عورت جو ہے نا زیادہ ایک ونریبل پوزیشن میں ہوتی ہے. وہ آدمی جو ہے جس نے کوئی کانٹریکٹ نہیں کیا, جس نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی, وہ تو ہاتھ دھو کے آگے نکل سکتا ہے. جو عورت ہے شی ہیز ٹو ناؤ لک آفٹر دا چائلڈ. ٹھیک ہے, تو سنگل مدرس کا اتنا بڑا فینومینا ہے ویسٹ کے اندر. مجھے یاد ہے, تھوڑی سی اینیکڈوٹل سٹوری ہو جائے گی بیچ میں. میرا ایک دوست تھا فریڈرک فرینچ, وہ الحمدللہ مسلمان ہو گیا تھا, کنورٹ تھا. تو وہ مجھے بتایا کرتا تھا, میں پوچھتا تھا اچھا یار تمہارے کتنے بہن بھائی ہیں؟ تو اس کی والدہ نے کوئی 4, اب میں شادیاں بھی نہیں کہہ سکتا اس کو, یعنی 4 ریلیشن شپس تھے. ہر ریلیشن شپ سے کوئی نہ کوئی بچہ وغیرہ تھا. اینڈ اس بچے کی لائف اتنی ٹف گزری فریڈرک کی. میں اس سے بات کرتا تھا نا, اور میں اس کو جب بتاتا تھا نا کہ ہاں یار میری خالہ کا فون آیا ہوا ہے, جب میں UK میں تھا میں بتاتا تھا میری خالہ کا فون آیا ہے, میں اپنی نانی سے بات کر رہا ہوں, میرے دادا, میرے گھر والے جو ہیں دادا کی طرف گئے ہوئے ہیں, یہ میرا کزن ہے, یہ ایسے ہے ویسے ہے. وہ اتنا رشک کرتا تھا اس چیز کے اوپر, اتنا رشک کرتا تھا اس چیز کے اوپر کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یعنی وہ کہتا تھا کہ یار جس طرح تم اپنی خالوں کے بارے میں بات کرتے ہو اور دادا کے بارے میں اور چچا کے بارے میں, یار مجھے تو نام بھی نہیں پتا ان کے. بلکہ میں یہاں ایڈ کر دوں, میرے ایک کزن ہیں آسٹریلیا سے آئے, ابھی ریسنٹلی سٹنگ ہوئی ان کے ساتھ, تو یہی موضوع چل پڑا کہ کیا پاکستانی عورت جو ہے وہ سبجوگیٹڈ ہے اور اس پہ بہت ظلم ہوتا ہے. یس, ان سم کلچرز اور کمیونٹیز ڈومیسٹک وائلنس بھی ہوتا ہوگا, نیچ بھی سمجھا جاتا ہوگا, لیکن اس نے ایک بات کی, اس نے کہا کہ میرے وہاں پہ جہاں میں کام کرتا ہوں تو جو ویسٹرن وومن ہیں, جو کولیگز ہیں میری فیمیل, انہوں نے ایک دن خود یہ بات کی کہ یار ہمیں یہ پتہ لگا کہ آپ کے کلچر میں وومن از سپوز ٹو لیو ایٹ ہوم اینڈ لک آفٹر دا فیملی اینڈ مین از سپوز ٹو گو آؤٹ اینڈ میک منی. تو وہ اس بات پہ باقاعدہ رش کر رہی تھی کہ اگر ہمارے پاس یہ آپشن ہو تو وی ول ٹیک اٹ, وی ول لو ٹو ٹیک اٹ. یعنی آپ سوچیں کہ ان عورتوں پہ کتنا پریشر ہے کہ انہوں نے کیریئر بھی بنانا ہے, انہوں نے ایکسیل بھی کرنا ہے, انہوں نے بچوں کو بھی لک آفٹر کرنا ہے, اور انہوں نے بہت سی ایسی چیزوں میں ظاہر ہے کہ ان پہ رسپانسبلٹیز آئی ہوئی ہیں کہ لٹرلی وہ اس کلچر پہ رش کرتی ہیں کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ عورت چیز جسٹ سپوز ٹو سٹ ایٹ ہوم اینڈ لک ایٹ فیملی. حالانکہ یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, بالکل کم ذمہ داری نہیں ہے, لیکن دس از سم تھنگ وچ کمز نیچرلی. بالکل اگر آپ نوٹ کریں نا تو الٹیمیٹلی ایک بڑی سے بڑی سیلیبریٹی بھی جو ہے نا وہ بھی اسی سسٹم کو پسند کرتی ہے. بالکل آ جا کے جو بھی وہ کر کے نا اینڈ میں کہتی کہ نہیں اب مجھے فیملی بنانی, کیونکہ یہ اللہ نے اندر سافٹ ویئر رکھا ہے عورت کے. اسے فیملی پسند ہے, اسے بچوں کی پرورش کرنا پسند ہے, اس کو گھر رہ کر گھر کو سنوارنا پسند ہے, ہوم میکر ہے نا, نیچرلی ہوم میکر ہے. تو ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے. بالکل علی بھائی, میں نے جیسے بتایا نا یہ فریڈرک جو ہے نا یہ حیران ہوتا تھا کہ یار تمہارا اس قسم کا سسٹم ہے, اور یہی ہمارے پاس ایک ریمننٹ رہ گیا ہے جس کو ہم جو ہے نا جس کی قدر نہیں کر رہے, جو ان کے پاس نہیں ہے. اور وہ جب ادھر دیکھتے ہیں تو وہ بالکل رش کرتے ہیں اس چیز کے اوپر. دوسرا علی بھائی وہاں پہ نا ایک کانسیپٹ جب عورتوں کے اندر یہ بہت زیادہ کریئر اورینٹیڈ ہونا
اور بہت زیادہ پش کیا جا رہا ہے عورتوں کو کہ وہ مرد کے ساتھ جو ہے ایک قسم کا مقابلہ کریں اور ورک سپیس کے اندر جائیں اور وہاں پہ بھی جا کے مقابلہ کریں اور کارپوریٹ وومن بنیں. کوئی حرج نہیں ہے عورت کا کام کرنے میں, لیکن اس کو اس قسم کا آئیڈیالوجیکلی بمبارڈ کرنا کہ تم نے یہ کرنا, اگر تم یہ نہیں کرو گی تو تمہارا کوئی وہ نہیں ہے, یعنی کوئی ویلیو نہیں ہے, لک ڈاؤن اپون. ہاں, تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے. اس میں آپ دیکھیں گے ایک بہت بڑا فینومینا ہے. میں آپ کی آڈینس کو بھی کہوں گا کہ اس چیز کو سرچ کریں نیٹ کے اوپر. بہت بڑا فینومینا ہے آف ویسٹرن ویمن ہو ڈیسائیڈیڈ ٹو پرائرٹائز اے کیریئر and did so in their early 30s and now they are desperate to have children. یہ اللہ تعالیٰ نے نا انسان کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس کی فطرت کے اندر بایولوجیکلی سائیکولوجیکلی جس طرح مرضی آپ اس کو سمجھ لیں ڈیزائرز رکھی ہیں, کوئی نہ کوئی ویکنیسز ہیں انسان کی ویکنیس ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہو. اور عورت کے اندر خاص طور پہ عورت ایک سرٹن ایج پہ جب آتی ہے اور وہ جب دیکھتی ہے کہ یار میں ماں نہیں بنی ابھی تک, تو اس کو تڑپ ہوتی ہے اس چیز کی. اور یہ بہت بڑا فینومینا ہے اس وقت ویسٹ کے اندر, جہاں پہ بہت زیادہ عورتیں ہیں وہ چاہ رہی ہیں کہ وہ ریگریٹ کرتی ہیں اپنی پچھلی ڈیسیجنز کے اوپر, کیونکہ دیکھیں ایک سرٹن ایج ہے جب تک عورت جو ہے وہ اولاد کر سکتی ہے, اس کے بعد وہ ٹائم گزر جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آتا. تو اس قسم کی جو چیزیں ہو رہی ہیں ویسٹ میں, اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق سیکھنا چاہیے. ہم آئی تھنک کافی وہ پریولیجڈ ہیں ان اے سینس کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ روڈ کدھر لے کے جاتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہم سے 10-20 سال کم از کم اس معاملے میں آگے, ہم پیچھے پیچھے جا رہے ہیں بالکل, لیکن دس از ویئر اٹ لیڈز. بہت زیادہ مسائل ہیں, سوشل فیبرک فیملی فیبرک بالکل ختم ہو گیا اور اس سے اتنے زیادہ پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں.